بالکل عورت اپنے ہاتھ منہ کھلے رکھ سکتی ہے، لیکن کھلے کا معنی یہ نہیں ہے نماز میں رکھ سکتی ہے ویسے، لیکن اگر طواف کرے گی یا عمرہ کے تو آگے سر پہ کپڑا ڈالے گی۔ صرف لا الہ پڑھا سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے احرام پاکستان سے باندھا، نیت دبئی سے کی تھی، ٹھیک ہو گیا، اس سے پہلے ہی واپس بھیج دیا گیا، بالکل دم ہے۔ تو طائف جائے تو واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ دجال بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا؟ ہاں کرے گا، حضور نے خود خواب میں دیکھا کہ طواف کر رہا ہے، تو اس لیے محدثین نے فرمایا کہ وہ جب دجال ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر مکے میں نہیں آئے گا، اس سے پہلے کیوں نہیں آ سکتا؟ سمجھتے آپ ہے نہیں، بس آپ کی کتاب پڑھی تھی۔ نبی سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ ان کی قدم بقدم چلیں، ان کی سنت پہ چلیں، ان کے طریقے پہ چلیں۔ ہم چلے جرمنی سے عمرے کے لیے، لیکن احرام نہیں باندھا، جدے آگے باندھا، بہرحال دم تو پڑ گئی۔ مقروض ہوں تو استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو کوئی کارٹون دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اولاد نہیں ہے تو سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک عورت جس کا شوہر فوج میں تھا، اس کی بیوی کو اطلاع ملی کہ شوہر شہید ہو گیا ہے، 1 سال بعد اس کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ شادی کر لی، 1 سال 6 مہینے کے بعد پہلا شوہر آ گیا، وہ شادی حرام ہے، وہ پہلے شوہر کی رہے گی، اس کو 3 سال انتظار کرنی چاہیے تھی۔ اگر مدینہ پاک سے نیت کر لے اور حیض ہے، پاک بھی نہیں ہو سکتی اور وطن جانا ہے، بالکل فلائٹ آگے کرے، عمرہ کر کے جائے۔ اگر پیدا ہونے والے بچے کے بالوں کو آدھا کاٹ کے، آدھا نہیں پورے بالوں کو اس طرح پھروانا ہوتا ہے، پھر وزن کر کے اتنی چاندی کی قیمت خیرات کرے۔ مسجد کے مصلی پہ اثرات ہیں، امام کو تلاوت میں رکا تو مصلی بدل ڈالو، بس دوسری جگہ کھڑے ہو کے پڑھیں، پھر پتہ لگ جائے گا کہ مسجد میں اثرات ہیں یا ویسے مولوی صاحب کو خود قرآن لٹکتا ہے۔ اب وہ اپنا پردہ رکھنے کے لیے کہتا ہے بھی مصلی میں اثرات ہو گئے ہیں، بھی مصلی بدل دو۔ والدین کے لیے عمرہ طواف کر سکتے ہیں، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھی تو اب پڑھ لو۔ جو چاچا فوت ہو اس کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، 1 رکعت وتر بھی ہوتی ہے، لیکن افضل 3 ہیں۔ منگنی توڑنا گناہ ہے، اگر کوئی مجبوری ہو تو توڑ سکتے ہیں، کوئی منگنی تو ایک رسم ہی ہے، کوئی نکاح تو ہے نہیں۔ سفر میں بھی فجر کی سنتیں پڑھنی ہوں گی، کیونکہ یہ 2 رکعت حضور کو بڑی محبوب تھیں۔ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر حلق نہ کرائے بلکہ سر کے چاروں طرف ٹک لگائے، دم پڑ جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، سعودی عرب میں رواج ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن، شریعت کا حکم بھی 3 دن ادا ہے۔ مغرب سے عشاء تک وہ ادا کے لیے بیٹھتے، عشاء کے بعد کھانا کھلاتے۔ وہ کھانا میت کے گھر کا نہیں ہوتا، ان کا کوئی دوست پکوا کے لے آتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ خود اپنے گھر سے نہیں، وہ تو خود وہی کھانا کھاتے ہیں جو باہر سے آتا ہے۔ رشتے کی بندش کیسے دور ہو؟ پیسے زیادہ اکٹھے کرو۔ گھوڑی کا دودھ جو ہے علاج کے لیے پی سکتے ہیں۔ معدے میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِحَقِّ يَا عَظِيمُ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ معدے میں تکلیف ہے تو شہد کا پانی شربت بنا کے پیا کریں، تازہ پانی۔ احرام کے حالت میں سگریٹ پیوی، استغفار کرو۔ میری امی کو فالج ہے، ان کی نیت ہے، خواہش ہے عمرے، اس کے لیے آپ عمرہ کر لیں۔ جن کی نظریں کمزور ہیں، وہ قرآن کی آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ آیت 7 دفعہ پڑھ کے آنکھوں پہ دم کیا کریں۔ میری بہن نے عالمہ کا کورس کیا ہے،
لیکن ابھی تک کوئی اچھا رشتہ نہیں ملا۔ بہرحال میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو کوئی اچھا رشتہ نصیب فرمائے، اور دوسرا اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات جو ہیں اس کو بار بار پڑھ کے اللہ سے اپنے رشتے کے لیے دعا کرے۔ میرا بھانجا 4 سال کا ہے، بولتا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ جو قرآن کی آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کے دم کیا کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی پلا دیا کریں۔ میرے گھر والے میری شادی نہیں کرتے، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتا ہوں؟ ہاں، آپ مرد ہیں، آپ کر سکتے ہیں، ان کو کہیں 2-4 بزرگوں کو لے کر، بالکل نہ مانیں تو پھر کر سکتے ہیں آپ۔ وہ ولی کی پابندی تو لڑکی کے لیے ہے۔ دل تنگ ہوتا ہے، دل کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کیا کریں، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ موبائل میں قرآن پاک بالکل پڑھ سکتے ہیں، حرم میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وضو ہو۔ اگر میرے بیٹے کی دماغی کمزوری ہے تو یا قوی یا متین اللہ کے نام سے دعا کیا کریں۔ کمر کی تکلیف ہے تو اس کے لیے وہی علاج ہے کہ تیل پر سورۃ والطارق دم کر کے مالش کریں۔ میری ایک رشتہ دار ہے جس کا حمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بہرحال بعض علماء نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ اگر 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھ کے اس کو دے دیں، وہ اپنے پاس رکھے تو اللہ محفوظ رکھیں گے۔ بالکل حضور پاک نے فرمایا ہے کہ زیتون جو ہے کلوا وادہنوا منہا فإنہا من شجرۃ مبارکہ، اس کو کھایا بھی کرو اور اس کا تیل لگایا بھی کرو، یہ بڑے مبارک درخت کا پھل ہے۔ دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی نہیں مانتی تو میں کیا کروں؟ نہیں، مجھے جو آپ نے لکھا ہے نا، میں کیا کروں؟ کوئی پہلی بیوی کبھی مانتی ہے کسی کا کہنا؟ وہ تو کبھی نہیں مانے گی، باقی تمہاری ہمت پر ہے۔ جو بیوی سے ڈرے وہ بھی کبھی شادی کرے گا؟ خام کا مسئلے پوچھنے کا کیا فائدہ؟ میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو بیوی سے پوچھنا چاہے یا مولوی مکی سے، وہ شادی کبھی نہیں کرے گا۔ نیک عمل کی قبولیت کا پتہ یہ لگتا ہے کہ نیک عمل کے بعد پھر نیک عمل ہو تو معنی ہے کہ پہلا قبول ہو گیا ہے، اگر اس کے بعد پھر غلط عمل ہو تو معنی ہے پہلا بھی رد ہو گیا ہے۔